वेलकम बैक आपके साथ साथ। और जनाब जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे साथ होते हैं आमिर साहब से बिल्कुल मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी, लेकिन एक बार आप लोगों के लिए रिपीट करना चाहूँगी आज का क्वेश्चन कि दुनिया भर में हशरातुल अर्ज़ की कितनी अक़साम पाई जाती हैं? 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख? आप हमें जवाब देंगे और एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट आप विन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप SMS भी करें, कॉल भी करें और आमिर साहब से पूछें हमने ख्वाब की ताबीर अपना इसमें आज़म। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। और अपने तमाम व्यूवर्स को भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। और साथ साथ जैसा कि अना साहिबा ने आपको बताया है कि आप अपने ख्वाबों की ताबीर, इसमें आज़म और अपने मसाइल का हल कुरान करीम की आया मुबारका से मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये अब सबको पता है, तो सब अपने अपने सवालात करें, ठीक है। किसी और के लिए पूछना है तो उनका नाम बता दें, इसमें आज़म पता चलेगा। लेकिन अगर ख्वाब पूछना है तो अपना ख्वाब अगर खुद बता दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि कोई क्वेश्चन करना है तो वो ज़रा आसानी हो, ठीक है। तो ख्वाब की ताबीर साथ साथ हमारे सवाल का जवाब भी आप लोग देंगे। आमिर साहब आप ये बताइए कि बड़ा मतलब एक रश देखने में आ रहा है, लोग जाते हैं मवेशी मंडी की तरफ, बड़ी बड़ी गाड़ियां भर भर के जा रही हैं, बेचारे कुछ मायूस आ जाते हैं कीमतें सुनकर, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो हैं जिनकी जेब में वाकई पैसा मौजूद है तो वो ले आते हैं। तो एक मतलब ये होता है कि हर इंसान चाहता है कि वो कुर्बानी करे, तो उसके लिए अगर आप ऐसे कुछ बताएं कि हमारे जो दिलों से जो एक उदासी आ जाती है या कुछ हम ऐसी कैफियत में मुब्तला हो जाती हैं दूसरों को देख देख के, तो मैं चाहती हूँ कि वो दिलों को मुतमईन करने के लिए और हर हाल में खुश रहने के लिए अगर आप किसी को कुछ बता सके, साथ साथ कॉलर्स को भी शामिल करें। पहले कॉलर ले लो। जी बिल्कुल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अन्ना, क्या हाल है? हेलो। वालेकुम अन्ना, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। मिसेस अमीन बात कर रही हूँ। जी मिसेस अमीन, कैसी हैं आप? निखरती हुई, रोजाना निखरती हुई। रोजाना की तरह अच्छी हैं? जी हाँ, रोजाना आपका प्रोग्राम तो देखती हूँ, मगर रोजाना निखरती हुई आप नजर आती रोज बरोज। हाँ, आज देख रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सवाल पूछे, सवाल का जवाब देंगी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 7? बी हाँ 7 लाख। थोड़ा सा लाउड बोले, आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ा सा। अच्छा, और बताइए आमिर साहब से कुछ पूछना चाहेंगी? हेलो। जैसे जमीन की लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा आमिर साहब, आपसे एक सवाल किया था मैंने। जी उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात और अहम बात वो ये कि आप जिस हाल में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रखा है उस हाल में खुश रहें, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी रखें और अपने से वाबस्ता लोगों को खुश रखने की कोशिश करें। जब आप अपने से वाबस्ता लोगों को खुश रखेंगे, खुद भी खुश रहेंगे, तो यकीनन आपको किसी किस्म की भी मायूसाना फीलिंग्स फील नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता यह है कि आपने दूसरों के पैसे पर या दूसरों की पैसे की फरावानी या उनके अखराजात पर अगर आपने नज़र डाली तो उसमें होता यह है कि फिर बंदा जो है अपने आप को गिरावा महसूस कर रहा होता है या गरीब महसूस कर रहा होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह की नज़र में जब आप मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और बाजामात नमाज़ पढ़ते हैं तो एक ही सफ़ में सब खड़े हो जाते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सही। अल्लाह की नज़र में कोई बंदा भी अफजल नहीं है सिवाय उसके जो तक़वे वाला है। बिल्कुल, देखें कि ये सबसे अच्छा। एक और जो चीज़ होती है कि वो कुछ लोग ऐसे भी परेशान हो जाते हैं, बच्चों का मतलब काफ़ी ज़्यादा जोश व खरोश दिखकर, तो वो उस पर सोचते हैं कि अगर किसी से उधार ले लिया जाए तो ये क्या चीज़ होती है कि चलो बच्चों की खुशी के लिए वो बच्चों को नहीं समझा सकते, ये कुछ ऐसी चीज़ है, तो वो सोचते हैं कि उधार तो बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सही बात है। मकरूज़ इंसान कुर्बानी कर ही नहीं सकता। अच्छा, पहले वो कर्ज अदा करें। जी हाँ, किसी के पैसे उनके ऊपर ना हो। जी हाँ, ये बात आप याद रखिएगा बिल्कुल कि जिस पर भी जो भी कर्जा है वो अदा कर दे, अदा करने के बाद फिर वो कुर्बानी करे। मकरूज़ इंसान पे कुर्बानी वाजिब ही नहीं है। आमिर साहब चलिए जो अभी हमारे बच्चे देख रहे हैं ना, उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज दे दें कि वो कम से कम अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें, बिल्कुल भी आप उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें। इस साल नहीं, दुआ करें अल्लाह ताला अगले साल इंशाल्लाह ये हमें मतलब ये देखें कि वो अपनी पॉकेट मनी भी जमा करें। हाँ, अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करें, क्योंकि आज के जो हालात हैं उसमें ये ना सोचें कि जी हम उनके पापा तो ऐसे कर रहे हैं, उनकी मामा तो ऐसे कर रही है, तो हमारे क्यों नहीं, ये मत सोचें। तो उनके लिए बताइए कुछ। हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को नमाज़ पढ़नी चाहिए पाबंदी से,
پھر اپنے والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے والد کو یا ہماری والدہ کو اگر وہ جاب کرتی ہیں یا دونوں جاب کرتے ہیں تو دونوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے والدین کو ترقی دے، ان کو اتنا پیسہ عنایت فرما کہ یہ ہماری تمام جائز دلی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی پاکٹ منی بھی جمع کریں۔ اگر بکڑا خریدنا ہے تو بکڑا خریدنا ہے تو جی یہ بالکل کہ آپ کو بھی اپنی پاکٹ منی دینی ہوگی، یا تو پھر پاپا سے یہ پرومس کریں کہ آپ بکرا لے آئیں اور اس کے جو کھانے پینے کا بندوبست ہے وہ ہم اپنی پاکٹ منی سے کریں گے، اس کی دیکھ بھال ہم اپنی پاکٹ منی سے۔ تو بھائی پارٹنرشپ پہ کرو گے تو صحیح چلے گا۔ یہ آپ سوچو کہ ایسا ہونا چاہیے بالکل نا۔ اچھا ایک بار ریپیٹ کر دوں آپ لوگوں کے لیے کوسچن کہ آپ نے بتانا ہے کہ دنیا میں کل کتنی اقسام کے حشرات الارض پائے جاتے ہیں؟ انسیکٹس کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 5 لاکھ، 7 لاکھ یا 10 لاکھ؟ 3 آپشنز میں آپ کو دے چکی ہوں، 5 لاکھ، 7 لاکھ یا 10 لاکھ۔ آپ کو اس میں سے جو جواب صحیح لگتا ہے وہ بتائیے۔ ابھی تک مجھے صرف ایک جواب آیا ہے، کیسے لوگ ہو جی؟ تو آپ بتاؤ نا، اتنے سارے ایسے چینلز بھی آئے ہیں جہاں پر اتنے بڑے معلوماتی پروگرام آتے ہیں اس حوالے سے، اور اتنے سارے تو ایسے ہیں جو عامر صاحب ہم نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ بے شک ہم جانتے ہیں، ہم تو کاکروچ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ آپ ڈرتی ہیں؟ میں بالکل ڈرتی ہوں، اور میں بہت ڈرتی ہوں سیریسلی۔ میں کاکروچ کے وہ جو 2 ڈنک ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، ان سے پکڑ کے اس کو جھولا جھلاتا ہوں۔ عامر صاحب سیریسلی آپ کے قابو میں کیسے آتا ہے؟ بڑے مزے سے، بڑے مزے سے۔ کے اینٹی نہیں ٹوٹ جاتے؟ وہ اینٹی نے بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑی نزاکت سے پکڑا جاتا ہے اس کو اور پھر اس کو جھولا جھلاتے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کر لیا۔ اوہ مائی گاڈ سیریسلی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام انا، کیسی ہیں آپ؟ بالکل مزے میں، آپ بتائیے کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج آپ کا ڈریس ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو۔ کیونکہ میں نے بھی اس دفعہ عید پہ اپنے لیے یہی کلر چوز کیا ہے۔ عید کا کلر یہی ہے؟ واہ کیا بات ہے جناب، چلو زبردست۔ اچھا یہ بتائیے، نام بتائیں۔ میں سعدیہ بات کر رہی ہوں، کراچی سے۔ ٹھیک ہے سعدیہ، آنسر بتائیے پہلے۔ ہاں 10 لاکھ اس کا آنسر ہے۔ 10 لاکھ ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے، آپ کے کوشچن کا آنسر۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سے ہی بات کرنی تھی اور آپ کے کوشچن کا آنسر۔ ہاں ہاں بالکل، بتائیے اور کیا بات کرنی ہے، کیا کہنا چاہیں گی؟ عید کی تیاری ہو گئی ہے؟ بس عید کی تو تیاری آپ کو پتہ ہے، یہ تیاری تو ہم سے زیادہ جانوروں کی ہوتی ہے۔ تو لے لیا ہے کوئی جانور لے لیا؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آج کل اتنی آپ کو پتہ ہے بزی لائف ہو گئی ہے کہ انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ان کو صحیح سے لک آفٹر کر سکیں۔ تو ابھی 1-2 دن میں شاید ہمارے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اچھا سیٹرڈے تک مطلب آ جائے گا؟ بس چاروں طرف سے آوازیں تو آنی شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں جی جی، اور آپ کی تیاری ہو گئی ہے؟ بالکل ہو گئی ہے، وہی بات کہ جی تیاری کیا، وہی جانوروں والی تیاری بس ان کی کرنی پڑتی ہے۔ عید پہ تو بچوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ بس ماما کب آئے گا کب آئے گا، بس بیٹی ہے میری، اس کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے۔ چلو بالکل، اب آپ انجوائے کرنا اور سب کو کھلانا، سب کو انجوائے کرنا، سب کو دینا ان کا حصہ۔ اوکے جی، اوکے جی سعدیہ جی، اللہ حافظ۔ سعدیہ جی کا جواب آ چکا ہے۔ آپ لوگ بتائیے دنیا میں کتنے قسم کے حشرات الارض پائے جاتے ہیں؟ 5 لاکھ، 7 لاکھ یا 10 لاکھ؟ عامر صاحب آپ کا جواب کیا؟ خدا کے لیے اس دن والا جواب مت دے دیجیے گا جو اس دن آپ نے ایک جواب مجھے دے دیا۔ ابھی تک مجھے اس کو سوچ کر ہنسی آتی ہے کہ عامر صاحب نے کیا بات کی تھی، کمال جی، شترپور اور گھوڑے والی بات جی۔ تو آج آپ کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ آج کا جواب یہ ہے کہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب 7 لاکھ کی ہے۔ ٹھیک ہے چلیں گے، عامر صاحب کا جواب بھی ہم لاک کر لیں۔ گفٹ نہیں ملے گا آپ کو، اوکے فائن، اگر آپ ون کر گئے تو گفٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب لوگ یہ نا کہ عامر صاحب نے جو کہا ہے اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ چلیں جی، آپ لوگوں کو جو صحیح جواب معلوم ہو وہ بتائیں۔ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو 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 السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، اپنا نام بتائیے۔ جی میں راولپنڈی سے نگہت مالک بول رہی ہوں۔ دوبارہ سے نام بتائے گا؟ جی میں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں پتہ کرنا تھا، رشتے کے سلسلے میں کوئی۔ نام بتائیے بیٹی کا۔ جی شفق اور بینش۔ دوبارہ بتائیں پلیز، تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا۔ اچھا، شفق حسن اور بینش حسن۔ شفق اور بینش، اور دونوں کے رشتے کے لیے پوچھ رہی ہیں؟ جی یہ بہت رشتے آتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہوتی، بڑی پریشان ہے عرصے سے، تو ان کے لیے ذرا کچھ بتا دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل۔ آپ کچھ زیادہ چھان بین تو نہیں کرتی ان کے رشتے کے سلسلے میں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ دونوں جاب کرتی ہیں، ایک آرمی میں کیپٹن ہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی ڈیمانڈ شمانڈ تو نہیں آپ کی؟ جی نہیں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، بس پتہ نہیں کیا بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، آن ایئر بتاتا ہوں آپ کو۔ پڑھنے کے لیے جی ضرور۔ جی بالکل بالکل ٹھیک ہے جی
اوکے ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. جی عامر صاحب. سورہ مزمل 21 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 دفعہ درود شریف. یہ عمل 3 دن پڑھنا ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان. عصر میں مطلب عصر کی نماز پڑھتے ہی آپ پڑھنے بیٹھ جائیں اور مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ختم کر لیں. اچھا 21 مرتبہ سورہ مزمل، 11 دفعہ درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے رشتوں کے لیے کہ یا اللہ میری بیٹی کے یا میری بیٹیوں کے اچھے رشتے ہو جائیں جہاں یہ زندگی بھر خوش رہیں. صحیح. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر جن کوئی کو کر بھی سکتا رشتے ہے. کے حوالے جی سے ہاں، پریشانی ہے. بالکل ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن صرف 3 دن پڑھنا ہے. 3 دن کے بعد 15 دن انتظار کرنا ہے اس کے رزلٹ کا. اس کے بعد پھر 15 دن کے بعد 3 دن ریپیٹ کر لیں. اس طرح سے 3 دن کا 15 دن کے گیپ سے. اور پھر اس طرح سے ہی کریں. جی ہاں. السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. السلام. انا کیسی ہو؟ بالکل مزے میں. آپ بتائیے کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. جی نازیہ بات کر رہی ہیں؟ نہیں مسز مختار. مسز مختار بات کر رہی ہیں. اوکے مسز مختار بتائیے کیا حال چال ہے؟ عید کی تیاری ہو گئی؟ عید کی میٹھی عید میں تیاری کرتے ہیں ہم لوگ، عید عید میں نہیں تیاری. اچھا بتائیں آنسر دینا چاہیں گی؟ آج کیا آنسر رکھا ہے؟ جی آنسر ہے دنیا میں کل کتنے اقسام کے حشرات الارض پائے جاتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے یہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں؟ 5 لاکھ 7 لاکھ یا 10 لاکھ؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ. ہاں. کل کے ونر کون تھے نا؟ کل کی ونر کل کا میں نے بتایا تو تھا. نہیں آپ نے نہیں بتایا، ہماری لائٹ چلا جاتی ہے نا 7:30 بجے. اوکے میں ابھی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے میں ابھی بتا رہی ہوں. یہ بتائیں کہ کوئی عامر صاحب سے سوال کرنا چاہیں گی؟ عامر صاحب یہ پوچھنا تھا، میرے ہسبینڈ جو ہے نا ابھی کو یعنی دکان میں ابھی سے کاروبار سے رکشا لینا چاہ رہے ہیں قسط پہ، تو وہ صحیح رہے گا؟ کیا کہا؟ دکان لینا چاہ رہے ہیں. اچھا رکشا لینا چاہ رہے ہیں وہ کرایے پہ، رکشا لینا چاہ قسط پہ یعنی. ٹھیک ہے انسٹالمنٹ پہ. ٹھیک ہے، اوکے اللہ آپ پاک کو کرم آنین کرے گا بتاتے ہیں. انشاءاللہ. آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں، اس بات کو غور سے سن لیجئے. مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 3 دفعہ درود شریف، اور یہ پڑھ کر دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے شوہر کو دولت مند بنا. انشاءاللہ الرحمن آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے خوش آئند طریقے سے زندگی بسر کریں گے. ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اب جو آپ کو بتایا جا رہا ہے رشتوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، یا کوئی بھی جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو آپ نے اتنے دن تک ہی بڑی باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا پلیز. اس میں تھوڑا سا یہ خاص طور پر بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے لیے یہ بات ہے، اور ماؤں کے لیے یہ بات ہے، یعنی خواتین کے لیے یہ بات ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھنے کا پڑھنا مطلب شروع کر دیں بالکل، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس عمل کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے گھر میں خوشحالی آئے گی اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، فائنینشیل پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے، آپ تمام ویورز سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے غصے کو بالکل ختم کر دیں اگر زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتائیے. میرا نام ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عشرت. جی کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. کس چیز کے بارے میں؟ میں اپنی بیٹی کے بارے میں. نام بتائیے. میری بیٹی کا نام عامر. مجھے آواز سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا. ہر وقت غصے میں رہتے ہیں؟ سوری یہ تھوڑا سا پرابلم ہو گئی تھی کال میں، تو اگر آپ سن رہے ہو تو آپ دوبارہ سے کال کر لیجیے اور دوبارہ یہ مسئلہ بتا دیجیے. عامر صاحب آپ کے سوال کا جواب دے دیں گے. اور انشاءاللہ مجھے صرف اتنا سمجھ آیا ہے کہ بیٹے کے غصے کے لیے بھی غصے کی بات ہو رہی تھی. اگر واقعی غصے کا مسئلہ ہے تو عامر صاحب اگر آپ کچھ بتانا چاہیں رہے، کیونکہ نام ہمیں نہیں پتا، لیکن ویسے کوئی بات نہیں، بالکل بتا دیتا ہوں. تمام ویورز کے لیے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جب بھی غصہ آئے آپ درود شریف پڑھیں، اور اپنے گھر میں درود شریف کا پانی بنا کے رکھیں. پانی پینے کا پانی بوتلوں پہ دم کر دیں اور وہ پانی تمام گھر والے پئیں. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول بھی خوش